السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین کرام، اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہ ہو وتر کی نماز میں تو اس کی جگہ اگر وہ سورۃ اخلاص کو 3 دفعہ پڑھ لے تو اس کی وتر کی نماز ادا ہو جائے گی یا نہیں۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وتر کی نماز کا جو وقت ہے وہ کب سے شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ عشاء کی نماز کا جو وقت ہے وہ وتر کی نماز کا بھی وقت ہے، یعنی عشاء کی نماز کا وقت اور وتر کی نماز کا وقت یہ ایک ہی ہے۔ صرف یہ ضروری ہے کہ آپ نے وتر کی نماز عشاء کی نماز کے بعد ہی پڑھنی ہے۔ عشاء کی نماز سے پہلے آپ وتر کی نماز نہیں پڑھ سکتے، اور وقت جو ہے وتر کی نماز کا وہ عشاء کی نماز کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور طلوع فجر تک رہتا ہے۔ اب بہتر وقت وتر کی نماز کا وہ آخری جب تہجد کا وقت شروع ہوتا ہے تو اس وقت اگر آپ وتر کی نماز پڑھ لیں تو یہ اس کا بہتر وقت ہے۔ لیکن یاد رکھنا یہ اس آدمی کے لیے ہے جسے یہ امید ہو اور اپنے آپ پر یقین ہو کہ میں تہجد کے لیے اٹھ سکتا ہوں۔ لیکن اگر کسی کو یہ امید نہ ہو اور یقین نہ ہو کہ میں تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکتا ہوں تو یاد رکھنا اس پر ضروری ہے کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد وتر کی نماز پڑھ لے۔ بہتر وقت یہ ہے کہ تہجد کی نماز کے وقت آپ پڑھ لے کہ آپ 2 رکعت یا 4 رکعت یا 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھ لے، اس کے بعد وتر کی نماز آپ ادا کر لے، تو بہتر وقت وتر کی نماز کا یہ ہے۔ اب اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہ ہو تو وہ اگر 3 دفعہ سورۃ اخلاص کو پڑھ لے تو اس سے اس کی وتر کی نماز ادا نہیں ہوگی، کیونکہ وتر کی نماز میں جو دعائے قنوت ہے یہ دعا ہے اور سورۃ اخلاص یہ تلاوت ہے، تو اس کی وجہ سے دعائے قنوت ادا نہیں ہوتی۔ اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو پھر وہ یہ دعا پڑھ لے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اگر کسی کو یہ بھی یاد نہ ہو تو یہ پڑھ لے رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی 3 دفعہ، تو اس سے آپ کی دعائے قنوت ادا ہو جائے گی۔ لیکن اس کی جگہ آپ سورۃ اخلاص پڑھ لیں تو اس سے آپ کے دعائے قنوت ادا نہیں ہوتی، کیونکہ یہ تلاوت ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص عشاء کی نماز ادا کر لے اور اس کے بعد وتر کی نماز بھی ادا کر لے، بعد میں اسے یاد آئے کہ میں نے جو عشاء کی نماز پڑھ لی ہے وہ بغیر وضو کے پڑھ لی تھی، یعنی میرا وضو نہیں تھا اور میں نے عشاء کی نماز ادا کر لی، تو اس کی وجہ سے جو اس نے وتر بعد میں ادا کی ہے وہ بھی فاسد ہو جاتی ہے، اس کا بھی اعادہ کریں گے یا نہیں؟ تو یاد رکھنا اگر اس نے وتر کی نماز باوضو ہو کر ادا کی ہو تو اس کی وتر کی نماز ادا ہو چکی ہے، اس کی اعادہ کی ضرورت نہیں ہے، ان کو نہیں لٹائیں گے۔ ہاں، عشاء کی نماز جو اس نے بغیر وضو کی ادا کی ہے اس پر ضروری ہے کہ اس کو لٹائے، اس کے اعادہ کر لے۔ اور اسی طرح ایک یہ بھی مسئلہ بہت مشہور ہے کہ وتر کی نماز بغیر عشاء کی نماز ادا کیے ادا ہو سکتی ہے یا نہیں، یعنی عشاء کی نماز سے پہلے وتر کی نماز پڑھ لینا یہ درست ہے یا نہیں۔ تو یاد رکھنا جب بھی آپ وتر کی نماز ادا کر رہے ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے عشاء کی نماز ادا کر لیں، کیونکہ یہ وتر کی نماز تابع ہے عشاء کی۔ تو جب بھی آپ وتر کی نماز ادا کر رہے ہو تو آپ پر ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے عشاء کی نماز ادا کر لیں، اس کے بعد آپ وتر کی نماز پڑھ سکتے ہو۔ لیکن اس سے پہلے عشاء کی نماز سے پہلے اگر آپ وتر کی نماز پڑھ رہے ہو تو جائز نہیں ہے۔ اس طرح یہ بھی بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص وتر کی نماز نہ پڑھ لے تو اس کی عشاء کی نماز بھی ادا نہیں ہوتی یا ہو جاتی ہے، یعنی اگر کوئی شخص صرف فرض نماز یعنی عشاء کی پڑھ لے اور وتر نہ پڑھ لے تو اس کی عشاء کی نماز ہو جاتی ہے یا نہیں۔ تو یاد رکھنا جب بھی آپ عشاء کی نماز صرف پڑھ لے اور وتر نہ پڑھ لے تو آپ کی عشاء کی نماز ادا ہو جائے گی، لیکن آپ نے جو وتر کو چھوڑ دیا ہے یہ ایک واجب ہے اور عشاء کی نماز یہ فرض ہے، تو فرض تو ادا ہو جائے گی لیکن وتر کو چھوڑنے کی وجہ سے آپ کو گناہ ہوگا۔ اگر کوئی شخص بار بار وتر کی نماز کو چھوڑتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ گنہگار ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص عشاء کی نماز صرف پڑھتا ہے تو اس کی عشاء کی نماز ادا ہو جائے گی، اسے ثواب بھی ملے گا، لیکن جو وہ وتر کی نماز کو چھوڑتا ہے اس کی وجہ سے یہ آدمی گنہگار ہوتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو وتر کی نماز کے متعلق بہت سے مسائل سمجھ آ چکے ہوں گے۔ مجھے خاص دعاؤں میں یاد رکھنا، اللہ تعالی ہمارے مشکلات کو ختم فرمائے۔